أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ نیک کام کر کے ہدیہ کریں۔ میرے وطن کے جتنے بھی اس وقت دیکھنے والے ہیں ان سب کی خدمت میں سب سے پہلے تعزیت پیش کروں گا۔ گزشتہ دنوں جو کرونا کی وجہ سے یا کسی اور مرض کی وجہ سے بہت ساری اموات ہوئیں اور جتنے بھی میرے وطن کے مومن یا مومنہ کی وفات ہوئی، ہم اس کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ تمام اہل وطن کو یہ تعزیت پیش کرتے ہیں، خاص کر آج جس کے لیے ان کے فرزندان نے اس مجلس سے ترحیم کا اہتمام کیا، مرحوم جناب میر باقر علی، جو کہ ایک نہایت ہی نیک اور شریف انسان تھے، اور اہل وطن سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر بے آزار ہو، سادہ زندگی کا قائل ہو اور حقوق العباد کے بارے میں زیادہ فکرمند ہو تو وہ قابل عزت و توقیر ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ہم اس مرحوم کے خانوادے کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آپ سے التماس ہے کہ جب میری مجلس تمام ہو تو ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس مرحوم کی روح کو شاد فرما دیجیے گا۔ آج ہم اس مجلس میں جو سب سے اہم موضوع لے کر آئے ہیں وہ یہ کہ موجودہ زمانے میں لوگ خوف خدا سے بھی دور جاتے دکھائی دے رہے ہیں، اور حتیٰ کہ موت کے خوف سے بھی وہ کوسوں دور دکھائی دے رہے ہیں۔ لوگ جنازے اٹھا کر کے بھی خوف نہیں کھاتے کہ کسی دن ان کو بھی مرنا ہے۔ حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ عمر کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، مگر لاپرواہی اور غفلت زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی غفلت کے نتیجے میں ہم اپنی آخرت کو سنوارنے سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اپنی برزخ کی مشکلات سے چھٹکارا پانے کے جتنے بھی ہنر ہیں ان ہنر اور فن کو سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ نتیجے میں ہمارے مرنے کے بعد کوئی بھی ہمارے کام نہیں آ سکتا ہے۔ اس بات کو ہم سارے کے سارے ذہن نشین کر لیں کہ ہمیں اپنی دنیا بنانی تھی تو ہمیں اپنی آخرت بھی بنانی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے دنیا آباد کر لی ہو تو آخرت کے لیے آپ اپنے بچوں پہ چھوڑ دیں یا اپنے عزیزوں کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ ہماری آخرت بنائیں گے۔ ہرگز نہیں۔ گو کہ مرنے کے بعد بھی مومن کے لیے کچھ نہ کچھ نیکی جو رشتہ دار کرتے ہیں اس سے ثواب ملتا ہے، مگر اسی پر سارا انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، خود انسان عمل کرتا ہے تو اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی صحت مند انسان لذت کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اپنے لیے اس کھانے کی وجہ سے وہ جیتا بھی ہے، مگر ساتھ ساتھ اس کا جو لطف ہے، اس کا جو مزہ اور اس کی جو لذت ہے اس سے بھی بہرمند ہوتا ہے۔ مگر ایک انسان جو بیمار ہے، جو کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، وہ ایک بستر پر علالت کے پڑا ہوا ہے، ہسپتال میں ہے، اور اس کو بھی جینے کے لیے کچھ نہ کچھ غذا چاہیے، کچھ نہ کچھ طاقت چاہیے، تو اس طاقت کو اور اس غذا کو پہنچانے کا ایک طریقہ ڈاکٹرز نے جو تجویز کیا ہے وہ یہ کہ ڈرپس کے ذریعے سے
گلوکوز کے ذریعے سے اس کے اندر وہ طاقت جو ضروری ہے جینے کے لیے وہ پہنچائی جائے۔ مگر کیا اس غذا سے کہ جو ہماری ڈرپس کے ذریعے سے، ہماری رگوں کے ذریعے سے ہمیں جینے کے لیے ملتی ہے، اس غذا سے اس غذا کا مقابلہ ہو سکتا ہے کہ جو ایک صحت مند انسان خود اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کے کھاتا ہو اور پوری اس کی لذت سے بھی بہرہ مند ہوتا ہو؟ ہرگز یہ دو طریقے بالکل ہی زمین تا آسمان فرق کرتے ہیں۔ ہم اگر خود اپنے اعمال کو انجام نہیں دیں گے، اگر ہم واجبات کو ادا نہیں کریں گے، اگر ہم محرمات سے اجتناب نہیں کریں گے، اگر ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی نہیں کریں گے، تو بچے ہمارے چاہے کتنے ہی نیک ہوں، وہ جو کچھ بھی کریں گے وہ ہمارے لیے بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے ڈرپس کے ذریعے سے طاقت پہنچائی جا رہی ہو۔ ہمیں خود کچھ کرنا ہوگا۔ جب تک زندہ ہیں ہمیں اپنے لیے خود ہی بہتر سے بہتر انتظام اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کرنا ہوگا۔ آج ناظرین میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد بھی ہمیں کوئی کسی رشتہ دار کے اچھے کام کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مرنے کے ساتھ ہی چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے اس کے عمل کا، لہٰذا اگر کوئی اور نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے ہے، اس مرحوم کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ چنانچہ وہابیت، ناصبیت اور سلفیت کا جو مذہب ہے وہ اسی بات پر ہے کہ مرنے کے بعد کسی کا بھی کوئی بھی نیک عمل مرنے والے کے کام نہیں آتا، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد مکمل رشتہ اپنی اس دنیا سے منقطع ہو جاتا ہو، بلکہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے والے اس پورے عرصے کو تمام مکاتب فکریہ نے برزخ کا نام دیا ہے، اور یہ نام قرآن مجید کا دیا ہوا ہے کہ موت کے بعد قیامت تک جو تمہاری زندگی کا مرحلہ ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کو برزخ کیوں کہتے ہیں؟ برزخ کو برزخ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ مدت ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا کچھ حصہ اس دنیا سے بھی وابستہ رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ حصہ مرنے کے بعد کی دنیا سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ یعنی قیامت سے پہلے پہلے ہر انسان کا تعلق کچھ نہ کچھ زندہ لوگوں کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اسی کا مطلب ہے برزخ۔ تو برزخ میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہمارے لیے جو کچھ بھی کام نیک کیے جاتے ہیں اس کا ثواب تحفے کی شکل میں ملتا رہتا ہے۔ قرآن سے ہم اس کی دلیل پیش کریں گے اور کچھ احادیث کا سہارا لیں گے، مگر ان دونوں باتوں سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں اپنی فکر خود کرنی ہوگی۔ ہم ساری نمازوں کو، سارے روزوں کو، ساری واجبات کو بچوں پر ان کی ذمہ داری پر ڈال کے نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ہی واجبات کو اگر ہم نے توفیق حاصل نہیں کی کہ انجام دیں تو بچوں سے کیا توقع کہ وہ ہمارے واجبات کو انجام دیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنا خیال خود کرنا ہوگا، مگر کسی وقت مومن گنہگار ہوتا ہے، خطا سرزد اس سے ہوتی ہے، کچھ واجب اس سے چھوٹ جاتا ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد اگر اچھے بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور نیک اولاد ہماری ہوتی ہے تو ہمارے لیے کچھ نیکی کا انتظام کر سکتی ہے۔ آئیے اس برزخ کو کہ مرنے کے بعد کیا ثواب ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، اس کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو لوگ بعد میں آتے ہیں، جیسے اسلام کے ابتدائی دور میں جو مہاجر تھے اور انصار تھے، ان کے بعد جو لوگ آئے ان کی زبانی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ وہ بعد میں آنے والے کہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں
کہ پروردگار ہماری بھی مغفرت فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے کر گئے ہیں۔ یعنی اب جو اس کی تفسیر میں واضح نکتہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم سے پہلے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کی مغفرت کی دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھ کر سمجھا دیا ہے کہ مرنے والوں کو زندہ لوگوں کی طرف سے ثواب ہدیے کے طور پر مل سکتا ہے۔ یا پھر آئیے خود سرکار دو عالم سے مخاطب ہو کر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اے حبیب آپ اپنے لیے بھی استغفار کریں اور مؤمنین اور مؤمنات کے لیے بھی آپ استغفار کریں۔ معلوم ہوا کہ یہاں پر مرنے کے بعد بھی استغفار کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی ہمارے لیے مرنے کے بعد ہمیں دعاؤں سے نوازتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کا فائدہ ہمیں ضرور پہنچتا ہے۔ یہ جو آیت تھی میں نے عرض کیا سورہ محمد سے ہے۔ آگے سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاحبان ایمان کے بارے میں فرمایا کہ جو صاحبان ایمان ہیں ان سے مرنے کے بعد ان کے عزیز، ان کے سب سے قریبی رشتہ دار وہ بھی اگر مومن ہوں تو ان سے ملاقات بھی برزخ میں ممکن ہے۔ چنانچہ اس آیہ کریمہ کی طرف آپ توجہ فرمائیے گا تو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ عجیب آیہ کریمہ ہے، واضح طور پر وہابیت اور خارجیت کا زبردست صفایا کرنے والی آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ صاحبان ایمان ہیں اور جو ایمان کی اتباع کرتے رہے ہیں، ان کی اتباع میں اس کے بعد والی جو ان کی نسل ہے، ان کی جو اولاد ہے یا اولاد کی اولاد ہے، اگر وہ بھی صاحبان ایمان ہوں تو الحقنا بہم، ہم انہیں ان سے ملحق کریں گے۔ دیکھیے ہمارے یہاں جو زیارت اہل قبور ہے اس میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ جائیں اور جا کر سلام کریں اہل قبور کو، قبر میں لیٹنے والے مؤمنین اور لیٹنے والی مؤمنات کو آپ سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور السرور، وہاں پر ایک آخر میں جو جملہ ہے اِنَّا بِكُمْ لاحقون انشاءاللہ، ان قریب ہم بھی آپ سے ملحق ہونے والے ہیں۔ یہاں پر خالی مردہ جسم کے چلے جانے اور قبر میں دفن ہو جانے سے مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ روحیں جب مر جاتی ہیں انسان کی تو وہ روحیں زندہ رہتی ہیں، اور پھر جو بعد میں آنے والی روحیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی ملاقات بھی کرتی ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ سورہ طور کی اس آیہ کریمہ سے واضح یہ بات ہو جاتی ہے۔ تو بہت ساری آیات ہیں کہ جن سے ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے سورہ قیامت کی یہ بہت ہی نورانی آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ قیامت کی آیت نمبر 13 کے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ يُنَبِّئُ الْإِنسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، ہم قیامت کے دن ہر انسان کو متنبہ کریں گے، آگاہ کریں گے، انہیں بتائیں گے جو کچھ انہوں نے عمل کیا اپنی زندگی میں اور جو کچھ ان کے لیے عمل کیا گیا ان کے مرنے کے بعد۔ یہ جو بما قدم و اخرا، وہ اخرا سے مراد ہے کہ اس کے بعد جو عمل ان کے لیے رشتہ داروں نے کیا وہ سب ہم ان کو دیں گے، بتائیں گے، دکھائیں گے۔ تو یہاں سے صاف واضح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آئیے سرکار دو عالم کی حدیث سے بھی اپنی اس دلیل کو مضبوط کریں۔ آخر اس دلیل کو پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ آج کے زمانے میں میڈیا کا زمانہ ہے، آج کے زمانے میں لوگ دلائل کے بغیر کوئی بات سننے کو گوارا نہیں کرتے۔ اب کوئی اندھی تقلید کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آج کے بچے ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کے اوپر کوئی بات تھوپ دیں یہ کہہ کر کے کہ مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا ہے تو تم کوئی اچھا کام کرو۔ وہ کہیں گے کس کو معلوم کیا ہونے والا ہے مرنے کے بعد، کیسے ثواب پہنچے گا؟ ان کے پاس
ایمان کی مضبوطی کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور دلیل آج کل ممبروں سے زیادہ تر پیش ہی کیے جاتے ہیں، تو بچوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ چنانچہ میں نے اس کو اس دور کے لحاظ سے ضروری سمجھا کہ دلائل بھی پیش کیے جائیں۔ قرآن کی دلائل کے بعد سرکار دو عالم کی، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابیں موجود ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی عزیز کسی مرنے والے کا نیک عمل کرتا ہے اور نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ نیت کرتا ہے کہ پروردگار اس عمل کا ثواب فلاں مرحوم کے نام کر دے، تو وہ جو ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، فرشتے اسے ایک طبق میں نورانی رکھ کر کے اس کی قبر پر جاتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد پیش کرتے ہیں، اے فلاں آدمی، تمہارے رشتہ دار نے تمہارے لیے یہ ہدیہ اور یہ تحفہ بھیجا ہے۔ اور یہ ایک مسلم حدیث ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے، یہاں تک کہ اہل سنت کی کتابوں میں ہر شب جمعہ مردوں کے زندوں سے کلام کرنے کی روایت کی ہے، اور بہت ساری روایتوں میں ہے کہ جب شب جمعہ ہوتی ہے تو رشتہ دار کچھ اپنے مرحومین کے لیے نیکی کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی خیرات صدقات ان کے نام کرتے ہیں، یا قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرواتے ہیں یا کرتے ہیں، تو اس کا ثواب تحفے کی شکل میں جاتا ہے۔ اور جب جاتا ہے تو مرحومین میں سے جس کو یہ تحفہ ملتا ہے وہ اپنے باقی مومن روحوں سے خطاب کرتے ہوئے فخر کرتا ہے کہ دیکھا ہے مومنوں، مجھے میرے رشتہ داروں نے کتنا حسین تحفہ بھیجا ہے، کیا تمہارے رشتہ داروں نے بھی بھیجا ہے؟ اگر کسی کے رشتہ داروں نے لاپرواہی کی، غفلت کی اور کوئی ثواب نہیں پہنچایا تو وہ آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں کاش کہ یہ رشتہ دار میرے اپنے رشتہ دار نہ ہوتے کہ جو دنیا میں خود مگن ہو چکے ہیں اور میرا خیال نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ حدیثوں میں برابر آیا ہے اور ثواب ضرور پہنچتا ہے۔ اب کم ہے یا زیادہ کس طرح ہے وہ اس کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ ایک اور اہم نقطے کو میں آپ کے سامنے پیش کر کے اصل اور دوسرے اہم سوال کی طرف جانا چاہوں گا۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے کہ ثواب ہمیں پہنچتا ہے، مگر کیسے پہنچتا ہے؟ وہ جو پہنچانے والا جو وسیلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو ٹول جس کے ذریعے سے، جیسے اگر ہم ٹریول کرتے ہیں تو بس کے ذریعے سے کرتے ہیں، سائیکل کے ذریعے سے کرتے ہیں، بائک کے ذریعے سے کرتے ہیں، یا پھر کار کے ذریعے سے کرتے ہیں، ٹرین کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور اگر بہت طویل سفر پہ جانا ہو تو ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں۔ تو یہ مال بھی اسی طرح جیسے پہنچایا جاتا ہے، تو اسی طرح کی کوئی نہ کوئی وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ثواب ہے وہ کس طرح پہنچتا ہے، کون لے کے جاتا ہے اور کیسے لے کے جاتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ مر جانے کے بعد بھی کوئی اس کو وصول کرے، کوئی ریسیو کرے؟ سینڈر اور ریسیور دونوں کے درمیان میں وہ جو میڈیٹر ہے وہ کون ہے؟ اس کا جواب سمپل ہے، چونکہ ثواب مادی چیز نہیں ہے جو ایک جیب سے دوسری جیب میں پہنچتا ہے، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچتا ہے، ایک شہر سے دوسری شہر پہ جاتا ہے۔ یہ کوئی مال نہیں ہے، یہ کوئی مادی شے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نورانی، روحانی اور معنوی شے ہے۔ اور نور کی جب بات ہوتی ہے تو آج دنیا نے ثابت کر دیا ہے۔ آج اس وقت میں لندن میں بیٹھ کر کے آپ سے خطاب کر رہا ہوں تو میری بات، میرا لہجہ، میری گفتگو، میرا چہرہ اور ہر چیز آپ تک براہ راست پہنچ رہی ہے۔ کیسے پہنچ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو اب میڈیا ہے، یہ میڈیا الیکٹرانک میڈیا ہے، یہاں سے نور ہی کا ایک تسلسل ہے اور ایک نور ہی کا کنیکشن ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ سے میری بات اسی کنیکشن کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ جو نور کی بدولت ہے، لائٹ کی بدولت ہے۔ تو جب دنیا نے یہ ثابت کر دیا ہے اور ہم خود اس وقت بیٹھ کر کے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہو کر کے بھی آپ سے کلام کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ اہتمام اور انتظام
کوئی کمزور ہے کہ آپ یہاں پر کوئی نیک کام کی نیت کریں اور فوراً اسی وقت اس کا ثواب مرحوم تک پہنچ جائے؟ کیا یہ کوئی ناممکن بات ہے اللہ کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو ثواب کے پہنچانے کا طریقہ ہے وہ نورانی طریقہ ہے۔ فرشتے اس میں جو ہے درمیان میں وہ عظیم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی فرشتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی فرشتے ہیں، اور مومنین کے لیے تو فرشتوں کو اللہ نے مخصوص بھی کیا ہوا ہے کہ وہ ان کا خیال بھی رکھیں، ان کی برزخ کی مشکلات کو بھی آسان کریں۔ چنانچہ قرآن مجید میں واضح طور پر آیت ہے کہ جب قبر میں مومن ہوتا ہے تو فرشتے جا کر سلام کرتے ہیں، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طیب تم پاک کر دیے گئے ہو کیونکہ تم مومن ہو۔ تو اب ذرا اس بات سے یقین حاصل کر لیجئے کہ ہماری کوئی بھی محنت اکارت نہیں جانے والی، ہمارا کوئی بھی عمل ضائع ہونے والا نہیں ہے، ہماری صرف اور صرف نیت صحیح ہونی چاہیے۔ نیت میں دکھاوا ہوگا، نیت میں شو آف، نیت میں صرف اور صرف کھوٹ ہوگی، اور نیت میں کوئی سچائی نہیں ہوگی، صداقت نہیں ہوگی اور اخلاص نہیں ہوگا، تو پھر جس کے لیے ہم نے کیا بس اسی کے لیے رہ جائے گا۔ ہم نے دنیا کے لیے کیا، دکھاوے کے لیے کیا، تو بس اسی دنیا کی حد تک وہ رہ جائے گا، وہ ثواب فرشتے تک، اس مرحوم تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو اگر ہم پہنچانا چاہتے ہیں تو صدق دل سے، خلوص نیت کے ساتھ کوئی بھی اچھا عمل کریں گے تو ثواب یقیناً مرحوم کے نام ہو جائے گا، اور وہ ایک تحفے کی شکل میں وصول کرے گا، تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا، اور اپنے تمام باقی مرحومین سے کہے گا کہ دیکھو مجھے آج کس طرح سے تحفہ دیا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں اس وقت لندن سے آپ سے بات کر رہا ہوں، اور آپ بیٹھ کر اپنے اپنے گھروں میں میری گفتگو کو سن رہے ہیں، تو جس مرحوم کے لیے مجلس کا اہتمام ہوا ہے وہ مجلس میں شریک بھی ہوا ہوگا، اور مسلسل اس وقت وہ مجھے دیکھ رہا بھی ہوگا، اور اس ثواب کو فرشتوں سے اصول سائملٹینیسلی کر بھی رہا ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ میری باقی باتوں کو سنیے گا، اور میری گفتگو کو اس کے بعد کی توجہ سے سنیے گا کہ آخر ہم کیا کچھ ایسا کریں کہ مرحوم کی روح نہ تنہا شاد ہو بلکہ فخر سے پھولے نہ سمائے، اور باقی تمام روحوں کے درمیان افتخار کرے کہ دیکھا آج ہمارے لیے کس قدر قیمتی تحفہ بھیجا گیا ہے۔ تو کیا کچھ ایسا کریں کہ ہمارے مرحومین کے لیے بہترین برزخ کا سامان قرار پائے، ان کی نجات کا وہی ذریعہ قرار پائے، ان کی برزخ کی مشکلات سے چھٹکارے کا سبب قرار پائے۔ کیا کچھ ہم ایسا کریں؟ تو آئیے ہم آپ کی خدمت میں ان باتوں کو رکھتے ہیں، توجہ آپ کی ہوگی۔ یہ صرف ایک مرحوم زوار میر باقر علی ہی کی روح کے لیے نہیں ہے، اس وقت میرے سننے والے، میرے دیکھنے والے اپنے مرحومین کے لیے بھی انہیں 5 نکاتی پیکیج کو تیار کریں اور بھیجیں، تو دیکھیں کہ کس طرح ان کی جو ان کے مرحومین کی روحیں شاد ہوں گی۔ یہ 5 نکاتی پیکیج آپ کی خدمت پہ بھی پیش کرنے چلا ہوں۔ پہلا اہم نکتہ کہ جو ایک پیکیج کا سب سے پہلا اہم حصہ ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ دار، فرزندان، عزیز، بیوی، بچے، یہ سارے کے سارے سب سے پہلے اس بات پر غور کریں، مرنے کے بعد مرنے والے کے لیے دیکھیں کہ واجبات کہیں رہ تو نہیں گئے ہیں، کچھ کمی واجبات کی ادائیگی میں رہ تو نہیں گئی ہے۔ اگر نمازیں چھوٹ گئی ہیں، روزے رہ گئے ہیں، حج نہیں کیا تھا واجب ہو گیا تھا، یا کچھ اور واجب خمس نہیں دیا تھا اور واجب ہو چکا تھا، ان سب چیزوں کا سب سے پہلے جائزہ لیں۔ مگر اس بات کو مزید واضح کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ بریکٹ میں ایک بات اور کر دوں کہ شریعت اسلامی میں، فقہ اسلامی میں کسی بھی مرنے والے کا مال اس وقت تک رشتہ دار تقسیم نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے واجبات کی ادائیگی کے لیے رقم اس سے جدا نہ کر دیں۔ جو بھی میراث، جو بھی ورثے میں ملا ہے، جو بھی مال چھوڑ کے مرحوم گیا ہے، اس کا جو مال ہے سب سے پہلے کہاں خرچ ہوگا؟
اس کے واجبات کے ادا کرنے میں خرچ ہوگا۔ نمازوں کو ادا کرنا ہے، روزوں کو ادا کرنا ہے، باقی تمام چیزوں کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا اہم کام ہے جس کو انجام دینا ضروری ہے۔ دیکھیں واجبات کتنے رہ گئے ہیں، کیسے رہ گئے ہیں۔ دوسرا، خدا نہ خواستہ کوئی حقوق العباد میں کمی رہ گئی ہے، اس کو پورا کریں۔ کسی کا دل توڑا تھا، اس کو منائیں۔ کسی سے رنجش تھی، اس رنجش کو دور کریں۔ کسی سے مال لیا تھا، اس کو واپس لوٹائیں۔ خلاصہ یہ کہ جن جن سے معاملات اس کے تھے ان سب سے رضایت حاصل کریں۔ یہ پہلا اہم برزخ میں اس کی نجات کا ضامن مرحلہ ہے۔ یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ مستحبات میں دیکھیں کہ سب سے پہلے کون سی چیز آتی ہے۔ سب سے پہلے مستحبات میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، جو اس کے لیے نور کا کام کرنے والا عظیم اللہ کا کلام، جو ان کی نجات کا بہترین ضامن بن کر فوراً تیزی کے ساتھ مدد کو پہنچنے والا قرآن مجید ہے۔ اس کی تلاوت کر کے ثواب اس کا مخصوص کر دیں اپنے مرحوم کے نام۔ اب قرآن مجید بھی 6666 آیتوں پر مشتمل ایک بڑا کلام ہے، بہت ہی عظیم کتاب ہے۔ کیا مکمل قرآن کی تلاوت کرنے سے ہی ثواب پہنچے گا، اور اگر ادھورا ہوگا، کم ہوگا تو کیا ثواب نہیں پہنچے گا؟ میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں یہ چیز رائج ہے کہ ہر مرنے والے کے لیے جب بھی کوئی محفل ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، کوئی بھی نشست ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ یہ قرآن مجید کا نچوڑ ہے، اور سارے کلام الہی کا ثواب ان 4 سورتوں کے اندر، پہلا سورہ حمد ہے، اور پھر سورہ توحید جسے سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، 3 دفعہ اس کو پڑھیں گے۔ 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کا مطلب ہے پورے کلام پاک کا پڑھنا، جو ثواب ہوگا وہ اس کے نام ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرے مرحلے میں بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ ہم اس کا بار بار خیال رکھیں۔ اب اس کے علاوہ جو بہت زیادہ ثواب پہنچانے والے سورے ہیں قرآن مجید کے، سورہ یاسین ہے، پھر سورہ رحمان ہے، سورہ مجادلہ ہے، پھر سورہ قدر ہے، سورہ انا انزلنا۔ اس کی تلاوت سے بہت زیادہ ثواب مرحوم کو ملتا ہے، اور اس کی پابندی جتنی آپ کریں گے، جس قدر بھی اس کے بارے میں اہتمام کریں گے، مرحوم کی روح شاد سے شاد ہوتی جائے گی، اور تحفہ وصول کر کے وہ آپ سے بہت زیادہ خوش ہوگا۔ خالی خوش ہوگا نہیں، بلکہ آپ کی زندگی کے لیے بھی وہ دعا گو ہوں گے۔ اور مرحومین جب مرنے کے بعد دعا کرتے ہیں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ مومن کی روح جب پاک ہو کر کے دعا کرتی ہے تو اس دعا کو اللہ سبحانہ وتعالی رد نہیں کرتا ہے۔ تیسرا نکتہ کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا۔ قرآن کا کون ہم پلہ ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ اب قرآن کے برابر قرآن کا ہم پلہ کوئی ہے تو وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ اگر آپ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کو زندہ کیا، جیسے ہمارے ہاں الحمدللہ یہ سنت ہے کہ مجلس رکھی جاتی ہے، مجلس کے لیے بھی پابندی نہ لگائی جائے کہ اتنی مجلسیں ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ہر دن آپ مجلس کر سکتے ہیں، ہر دن اہل بیت کا تذکرہ کر سکتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کے ذکر کو قرآن کی تلاوت کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اس کا بھی اسے برابر ثواب پہنچتا ہے، اور اس کی روح بہت زیادہ خوش ہوتی ہے جب اسے مجلس کا ثواب تحفے کی شکل میں ملتا ہے۔ یہ 3 نکتے ہو گئے۔ چوتھا اہم نکتہ جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، پوری توجہ سنیے گا۔ چوتھا نکتہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اس کے لیے کوئی روزانہ کم از کم مغفرت کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ 2 رکعت نماز بھی بہت زیادہ تقویت پہنچانے والی عظیم اللہ کی عبادت ہے۔ یہ تو ستون دین ہے۔ نماز سے تو دلوں کو جلا ملتی ہے، تو روحوں کو بھی اس سے بہت تقویت پہنچتی ہے۔ 2 رکعت، زیادہ نہیں، کم سے کم 2 رکعت نماز مرحوم کی مغفرت کی نیت کر کے آپ پڑھیں۔ باپ ہے تو والدین کے لیے بچوں کو بار بار یہی کہا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کے حق میں دعا کریں، اور دعائے اور مغفرت کی نماز پڑھیں۔ وہ نماز کیا ہے؟
بہت ساری نمازیں رائج ہیں، بہت ساری روایتوں میں نمازوں کا تذکر آیا ہے، مگر ایک اتھنٹک اور صحیح حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہے، اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا حدیث صحیحہ کے طور پر، کہ آپ کا ایک مسلسل ہر دن کا عمل یہ تھا، اپنے مرحومین کے لیے آپ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز مغفرت پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت کرتے تھے۔ ذرا نوٹ کیجئے گا، یہاں پر سورہ توحید نہیں ہے، سورہ کوثر ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قدر، سورہ انا انزلنا، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر بہت چھوٹا سورہ ہے، اس کو پڑھ کے آخر میں دعا کرتے پروردگار اس کا ثواب مرحوم کے نام کر دے۔ یہاں سے اس مرحوم کو جو کچھ فائدہ ہونے والا ہے، پہنچنے والا ہے، اس کا ہم اندازہ لگا لیں تو ایک دن بھی نماز مغفرت اس طرح کی ہم مس نہ کریں، اپنے مرحومی کے لیے کریں تاکہ وہ ہمارے حق میں پلٹ کر دعا کریں۔ یہ چوتھا اہم نکتہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ 5واں نکتہ کیا ہے؟ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ وہ جو 5 نکاتی پیکیج مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے میں نے بتایا تھا، یہ 5واں پہلے کی طرح بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر اولاد ہے، اولاد اگر والدین کی زندگی میں ان کے لیے کچھ خرچ کیا کرتی تھی، دن میں 10 روپے، 20 روپے، 25 روپے، 50 روپے، جتنا بھی، وہ ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی تحفہ لا کے دیتے، کوئی ہدیہ لا کے دیتے، نہیں ان کے خرچے کے لیے کچھ جیب میں پیسے ڈال دیتے اور پاکٹ منی دے دیتے، جو بھی کرتے۔ اب یہاں پر مرنے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ ذمہ داری تمام ہو گئی، نہیں، عجیب بات ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے ساتھ ہی ان کی کچھ مجلسیں برپا کر کے ان کا جو ثواب کا جو کام ہے، سلسلہ ہے، اس کو بھی تمام کر دو، ختم کر دو۔ سال میں ایک دفعہ اگر برسی کی مجلس کر لی تو کر لی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ ان کی اس وقت ضرورت اور احتیاج زندگی سے زیادہ ہے برزخ میں، ان کو ہماری ضرورت زندہ جب تھے نا اس سے زیادہ اب مرنے کے بعد ہے۔ اس لیے یہ 5واں نکتہ بہت اہم ہے کہ جتنی رقم زندگی میں آپ ان کے لیے خرچ کرتے تھے، اتنی رقم ان کی طرف سے آپ کسی اچھے کام میں لگا دیں، صدقہ دیں، خیرات کریں، کسی یتیم کی مدد کریں، کسی مسکین کا سہارا بنیں، کسی محتاج کی احتیاج کو دور کریں، کچھ نہ کچھ خرچہ بھی کریں۔ دیکھیں نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اس چیز کو نہ دے دو جس چیز کو تم خود پسند کرتے ہو، تب تک تم نیکی تک پہنچ نہیں سکتے ہو۔ یہ 5واں نکتہ بہت اہم ہے۔ اب باقیات الصالحات کے طور پر، یا پھر آپ اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر مخصوص کر دیں، میں اتنی رقم ہر مہینے یا ہر دن میں اس مرحوم کے ثواب کے لیے مخصوص کر دوں گا۔ دیکھیے کہ اس مرحوم کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ 5 نکاتی ہیں، ان 5 نکاتی پیکیج کو ہم تیار کریں اور یہ کام سائملٹینیسلی ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ ان 5 کا ہم خیال رکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم مرحومین کے اوپر تو بعد میں ہوگا، سب سے پہلے خود ہم پر ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ ہم مرحومین کے لیے کچھ نیکی کریں تو اس کے ثواب سے ہمیں محروم رکھ دے، نہیں، وہ ثواب پہلے ہمیں ملتا ہے، پھر ہمارے مرحومین تک وہ ثواب جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ انہی باتوں پر میں گفتگو کو تمام کروں، مگر جیسے قرآن مجید سے میں نے عرض کیا تھا کہ چند قرآن کی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ثواب کا زیادہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، اس لیے اسپیشل اس کے لیے ثواب مقرر ہوتا ہے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کا ذکر سب ثواب کا عظیم حقدار ہے۔ ہر ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا
بے حساب ثواب عطا کرتا ہے اور مرحومین کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ مگر اہل بیت میں بھی کسی شخصیت کا ذکر ایسا ہے کہ جس ذکر سے اس کی روح کو ہر آفت اور برزخ کی ہر مصیبت سے فوراً چھٹکارا مل جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اہل بیت اطہار میں ایک نام کہ جس نام پر خود اہل بیت اطہار کی ہر فرد نے گریہ کیا، وہ نام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام ہے۔ جس کسی کو بھی اپنے مرحومین کے ثواب میں کم سے کم وقت میں زیادہ پہنچانے کی نیت ہو، وہ حسین علیہ السلام پر گریے کا اہتمام کرے۔ آنسوں سے بہت ہمیں کچھ مل سکتا ہے۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ بھی برزخ میں کسی کو جلا رہی ہو، اگر آپ نے حسین پر آنسو بہائے اور ان آنسوؤں کو اس کے نام کر دیا کہ جس کے لیے آپ نے آنسو بہائے، تو اس حسین علیہ السلام کی عزت اور آبرو اللہ کے نزدیک اس قدر زیادہ ہے کہ اس مرحومین کی آگ جو بھڑکتی ہوئی آگ میں بھی جو جل رہے ہیں، وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ان آنسوؤں میں ایسی تاثیر ہے، ایسی اکسیر ہے، ایسا عجیب کرشمہ ہے۔ یقیناً کیوں نہ ایسا ہو، ہم تو بہت کم توجہ کرتے ہیں۔ زمانے کا امام شب و روز گریہ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے خود آپ نے فرمایا ہے لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے میرے جد مظلوم آپ پر میں شب و روز گریہ کرتا ہوں۔ وَلَأُنَبِّئَنَّكَ، میں آپ پر ندبہ کرتا ہوں اور مسلسل چیخ چیخ کر روتا ہوں، اور اگر آنکھوں میں آنسو نہ رہے تو عجیب جملہ ہے وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، میں آنکھ میں آنسو جب نہ رہ جائیں تو خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ حسین پر زمانے کا امام شب و روز خون کے آنسو بہائے اور ہم 2 قطرے آنکھ سے آنسو بھی نہ نکال سکیں، تو ہم جائزہ لیں اپنے ایمان کا، اپنی محبت کا، کہ آیا ہمارے اندر محبت کی گرمی باقی ہے یا ختم ہو چکی ہے؟ دنیا داری نے اس محبت میں کچھ کندی لائی ہے، کمی لائی ہے، یا پھر واقعاً ابھی دنیا داری نے اس محبت پر اثر نہیں کیا ہے؟ اس وقت آپ جہاں بھی ہیں، مرحومین کے لیے آپ بیٹھے ہیں، اپنے مرحوم، اس مرحوم کے لیے فرزندان بھی ہیں اور ان کی شریک حیات بھی ہے۔ میں دلاسا دینے کے لیے ایک جملہ کہوں کہ آپ کو سب نے سہارا دیا ہوگا، آپ کو ہر کسی نے آ کر کے پرسہ دیا ہوگا، مگر ذرا تصور کیجئے حسین پر کیوں گریہ کرنا چاہیے؟ خود آپ نے عجیب غریب جملہ فرمایا ہے، کہا ہے کہ میرے چاہنے والوں سے ملنا تو کہنا کہ کسی غم میں نہ روئے سوائے میرے غم کے، میری مصیبت کو یاد کر لیا کریں تاکہ اپنی مصیبتوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ عجیب جملہ میرے مولا کی جانب سے ہے، فرمایا ابکو علیہ ابکو علیہ، گریہ مجھ پر کرو، مجھ پر گریہ کرو۔ کیوں؟ انا قتیل العبرات، اس لیے کہ مجھے رلا رلا کے شہید کیا گیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما اور اس مجلس کے ثواب کو مرحوم زوار میر باقر علی کی روح کی شادابی اور کامیابی اور کامرانی کا وسیلہ قرار دے۔ اس مجلس کو اور اس کے ثواب کو ان کے نام اعمال کا بہترین امتیازی ترہ قرار دے پروردگارہ ان کی مشکلات برزخی سے انہیں نجات عطا فرما۔ ان کے جتنے بھی پسماندگان ہیں، ان کے فرزندان ہیں، ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، ان سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگارہ تمام مؤمنین و مؤمنات کی بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی، آپ تمام کے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ الہی و ربی مولائی، ہم سب کی جس قدر بھی ممکن ہو مغفرت اور بخشش کا سامان مہیا فرما۔ ہمارے والی وارث امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تمام مرحومین و مرحومات کے لیے خاص کر
مرحوم زوار میر باقر علی کی روح کو شاد فرمانے کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔